نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سوسائٹی کی پاک دامنی کا، معاشرتی زندگی کا ایک پہلو ذکر فرمایا ہے، اور وہ دیگر حقوق کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ رب العالمین نے یہاں سے دوسرا پہلو اصلاح کا، بے حیائی کا، فحاشی کا سد باب کرتے ہوئے فرمایا۔ عورتوں کے حقوق کا ذکر ہوا تھا، فرمایا اگر کوئی عورت فحاشی کا ارتکاب کر لے تو اس کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ 4 گواہوں کے ذریعے سے اگر جرم ثابت ہو گیا تو اس آیت کریمہ میں اس وقت ارشاد فرما دیا تھا، پھر سزا کے طور پر عورت کو کمرے میں بند کر دیا جائے، یا تو اسی بندش میں، اسی گھر کے اندر رہتے ہوئے اس کو موت آ جائے گی، یا اللہ کوئی بہتر صورت اور کوئی راستہ نکالے گا۔ وہ بہتر راستہ بعد میں اللہ نے نکالا ہے، سورۃ نور میں ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت کریں پھر بات کرتے ہیں۔ فرمایا واللاتی، اور وہ عورتیں یاتین جو ارتکاب کر لیں، یاتین جو آتی ہیں، الفاحشۃ بے حیائی کے کام، فحش کام کے ہاں، بدکاری کے اوپر، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، مسلمان عورتوں میں سے، فاستشہدوا پھر تم گواہی حاصل کر لو، علیہن ان عورتوں کے خلاف، ان عورتوں پر، 4 گواہ، منکم تم میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے، مردوں میں سے ہوں۔ فَإِن شَهِدُوا پھر اگر وہ 4 گواہ گواہی دے دیں جرم ثابت، فَأَمْسِكُوا پھر روک دو، ہن ان بے حیائی کا ارتکاب کرنے والی عورتوں کو، فی البیوت گھروں میں روک دو، اب باہر جانا بند۔ کب تک روکو؟ حتیٰ یہاں تک کہ یتوفا اٹھا لے گی، ہن ان کو، الموت موت، او یا دوسری صورت ہے، یجعل اللہ مقرر کر دے گا اللہ رب العالمین، لہن ان کے لیے، سبیلا کوئی اور راستہ، کوئی اور صورت اللہ واضح کر دے گا۔ اسلامی سوسائٹی کا بنیادی چیزیں 2 ہیں، ایک مال ہے،
اس کے تفصیلی احکام آپ نے سماعت کیے اللہ رب العالمین نے کہ مال حلال کا کھاؤ، حرام سے بچو۔ حلال کا مال کھانے کے سلسلے میں پھر سورت کے شروع سے چلتے ہوئے اللہ نے احکام بیان کیے کہ یتیم کا مال نہ کھانا، یتیم کے مال سے بچو، تباہ ہو جاؤ گے۔ کسی کا ناحق مال نہ کھانا۔ پھر عورتوں کے حوالے سے ذکر کر کے فرمایا عورتوں کا مال تلف نہ کرنا، عورتوں کے میراث کو تلف کر کے دبا نہ دینا، عورتوں کے حق کے مال مہر کو ضبط کر کے نہ کھا لینا۔ تو یہ ناجائز قسم کے مال تلف کیے جاتے، ہڑپ کیے جاتے تھے۔ فرمایا یہ نہ کھاؤ، دنیا بھی تباہ، آخرت تباہ ہو جائے گی، جسم برباد، روح برباد ہو جائے گی۔ پھر اسی سلسلے میں حقوق مالیہ کا ذکر کرتے کرتے میراث کا ذکر کر دیا۔ میراث میں لوگوں کے حقوق واضح کیے قرآن نے کہ فلاں کا اتنا حق ہے، فلاں کا اتنا حق ہے، فلاں کا اتنا حق ہے۔ آتے کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دو، کسی حقدار کا حق تلف نہ کر دینا۔ یہ تفصیل سنا دی تھی۔ یہ مال کے اعتبار سے معاشرے کو بتایا کہ یہ مالی حقوق ہیں، یہ مال کے قواعد اور ضوابط ہیں، غیر کے مال کی طرف دھیان نہ کرو، اپنی حلال کی کمائی کے در پہ رہو، اپنے حق کے در پہ رہو، دوسروں کا حق ادا کرو۔ معاشرے کے اندر دوسری اہم چیز ہوتی ہے ربط۔ ایک مال ہے، بڑا اہم چیز ہے، دوسرا ربط ہے۔ سوسائٹی کا، معاشرے کا نظام آپس میں باہم ربط اور جوڑ سے قائم رہتا ہے۔ ایک مال سے ہوتا ہے، دوسرا ربط سے ہوتا ہے، آپس کا جوڑ۔ شریعت مطہرہ نے اسی بات کو حل کر کے بتا دیا کہ معاشرے کے اندر اگر آپس میں ربط ہے، جوڑ ہے، تعلق ہے، معاشرہ قائم رہے گا۔ لیکن یہ ربط اور یہ جوڑ اگر شریعت کے قواعد اور ضوابط کے تابع ہوگا، یہ برکت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ آپس کا جوڑ، چاہے وہ آپس کا مرکزی جوڑ معاشرے کا مرد اور عورت کا ہے، الربط بین الرجال والنساء، عورتوں اور مردوں کے درمیان میں مرکزی ربط ہے انسانی زندگی کا، انسانی سوسائٹی میں، معاشرے کے اندر ان کا اہم رول ہے، اور اس ربط کے بغیر کام چلتا بھی نہیں تھا۔ تو لیکن فرمایا کہ یہ ربط اگر شریعت کے ضوابط کے تابع ہے، معاشرہ امن کا ذریعہ بنے گا، معاشرے میں برکت اور سکون رہے گا، معاشرے میں پاک دامنی رہے گی، معاشرے کے اندر خیر رہے گی۔ اور اگر یہ مرد اور عورت کا ربط شریعت کے ضوابط کے تابع نہ ہوا، اپنی مرضی کے تابع ہوا، معاشرہ اور سوسائٹی بدامنی کا شکار ہو جائے گی، بے حیائی کا ارتکاب کرے گی، فحاشی عروج پائے گی، انسانی سوسائٹی کے اخلاق تباہ ہو جائیں گے، اقدار تباہ ہو جائیں گے، نسلیں تباہ ہو جائیں گی، بے نسلیں پیدا ہو جائیں گے، اور مادر پدر آزادی کا رجحان آ جائے گا، معاشرے میں بگاڑ اور اتنا فساد آ جائے گا جس کو تم سنبھال بھی نہیں سکو گے۔ اس لیے پھر آج کی ان آیتوں میں اللہ نے اس ربط کا ذکر کیا ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے مرد اور عورت کا بھی ربط ہے، اور مرد اور مرد کا بھی آپس میں ربط ہے، وہ رشتہ داری کی بنیاد پر ہے، اس کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ لیکن یہ ربط اسلامی دائرے کے تابع ہو، یہ تعلق مرد اور عورت کا یا انسانوں کا انسانوں سے اسلامی سوسائٹی کے، اسلامی قوانین اور شریعت کے تابع ہوگا، سکون میں ہوں گے، ہر ایک کو حق ملے گا، راحت ہوگی، برکت ہوگی، سکون ہوگا، نہیں تو تباہی آئے گی۔ اور یہ بات بین ہی آج ہمیں نظر آتی ہے، جن حصوں میں اسلامی قوانین کے تابع چلتے ہیں وہاں قبائل ہیں، وہاں خاندان ہیں، وہاں امن ہے، وہاں ایک نسل ہے، ایک اخلاق ہے، ایک کردار ہے، ایک سوسائٹی کا انداز ہے،
اور جہاں یہ چیز نہیں ہے وہاں سوسائٹی تباہ ہو چکی ہے، وہاں بے حیائی عروج پر ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، بدنسلی ہے، حرامی النسل ہیں۔ بالآخر معاشرے کے اندر وہاں لوگوں نے یہ طے کر دیا باپ کے نام سے آئندہ نسب کو درج ہی نہ کرو، کیونکہ باپ کا نسب ملتا ہی نہیں تھا بیچاروں کو۔ بالآخر ماں کے نسب سے چلو، ماں کا تو پتہ ہے فلاں سے پیدا ہوا ہے، آگے کیا تھا اس بات کو ہی چھوڑ دو۔ اللہ ہم سب کو اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ تو آج کی آیت کریمہ میں اللہ نے اس ربط کو اسلامی سوسائٹی کے تابع رہنے کے لیے، شریعت کے تابع رہتے ہوئے ایک بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ مرد عورت کا ربط شریعت کے تابع ہونے چاہیے، اور شریعت کے تابع ہونے کے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ۔ مرد عورت کا آپس میں ربط ہو شریعت کے تابع، وہ عقد نکاح سے ہے۔ نکاح کرو، راحت ہے، سکون ہے، حیا باقی ہے، امن باقی ہے، برکت باقی ہے، معاشرے کا وجود باقی رہے گا، اقدار باقی رہیں گی، عزت باقی ہے، عظمت باقی ہے، اور آپس میں ہمدردی باقی رہے گی، آپس میں غمخوارگی باقی رہے گی، اور ایک جوڑ رہے گا، اور سکون کا بھی ذریعہ، پھر ساتھ ساتھ عبادت کا بھی ذریعہ ہے۔ وہ تو عبادت ہے، عفت اور پاکدامنی ہے۔ اللہ معاشرے کو یہ چیز نصیب فرمائے۔ تو شریعت کے ضابطے کے تحت شریعت نے کہہ دیا ربط ہو، عقد نکاح کے ذریعے سے ہو، اور عقد نکاح کے علاوہ ہوگا۔ آج اللہ نے اس کا ایک ذکر کیا کہ عقد نکاح کے علاوہ عورت اگر ایسا ربط غیر مرد سے قائم کرتی ہے، شریعت کے ضابطے سے ہٹ کر جانا چاہتی ہے، تو شریعت کا ضابطہ اللہ نے ذکر کر کے فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، کہ وہ عورتیں جو فحاشی کا ارتکاب کر کے آتی ہیں، یاتین الفاحشۃ، وہ عورتیں جو فاحشہ کے اوپر آتی ہیں۔ فاحشہ سے مراد بے حیائی، بے حیائی قرآن نے الفاظ بڑے انداز میں ذکر کیے، دوسرے لفظوں میں اگر بتایا جائے تو زنا کا ارتکاب کریں، لیکن صراحتاً قرآن ایسے لفظوں سے بچ کر جاتا ہے، وہ عظمت والے قرآن۔ اور تھا تو بے حیائی کا ہی کام، بے پردگی کا کام، لیکن قرآن نے اس کو وہ ذکر کر کے اس لفظ کو چھوڑ کر بتا دیا ہے۔ جب قرآن اس لفظ کو لینا پسند نہیں کرتا ہے تو وہ کام کرنا کتنا بڑا برا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ معاشرے کو بچائے۔ تو فرمایا وہ عورت جو فاحشہ کا ارتکاب کرے، بے حیائی کا ارتکاب کرے، بدکاری کا ارتکاب کرے، اور نمبر 2 من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، مسلمان مردوں تمہاری عورتوں میں سے۔ اسلامی سوسائٹی میں، کافر کی سوسائٹی کی بات الگ ہوگی، اسلامی دنیا میں، اسلامی سوسائٹی میں اگر ایسا ارتکاب کرتی ہیں کہ اس سوسائٹی کو خراب کرنا چاہتی ہیں، سوسائٹی کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتی ہیں، فحاشی پھیلانا چاہتی ہیں، بدنسلی پھیلانا چاہتی ہیں، اور امن کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، شر اور فتنے اور فساد کو جنم دیں گی اس طرح، تو پھر فرمایا ان کا روک تھام کرو۔ روکنے کے لیے کیا کرو؟ فرمایا روکنے کے لیے بھی اللہ نے ساتھ ساتھ فرمایا ایسے نہیں ہوگا، بے حیائی کا ارتکاب کریں، روکنے کا بعد میں سزا کا ذکر کیا۔ پہلے فرمایا ذرا بے حیائی کا ارتکاب اگر کر بھی گئیں، اس پر 4 مرد گواہ لاؤ۔ بات سبحان اللہ، پھر ایسی بات نہیں ہوگی۔ اور فرمایا فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، اللہ، فَاسْتَشْهِدُوا، طلب کرو گواہ، علیہن، ان عورتوں کے خلاف، ان عورتوں کے اوپر، اربعتن، 4 ہوں، اربعتن 4 مرد ہوں۔ اربعتن مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تعدد، عدد کے اعتبار سے 4 مرد ہوں۔ پھر ساتھ کہا منکم، ہوں بھی تم میں سے۔ تم میں سے کون؟ قرآن مسلمانوں سے بات کر رہا ہے کہ 4 مرد ہوں، مسلمان ہوں، آزاد ہوں، غلام آج کل ہیں ہی نہیں، سارے آزاد ہیں، عاقل ہوں، بالغ ہوں۔ یہ 4 شرطوں کے ساتھ ہوں، مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو۔ نمبر 5 مرد ہوں کتنے؟ 4 مرد پیش کرو۔
وہ مرد گواہی دے دیں کہ ہمارے سامنے اس عورت نے فلاں صاحب سے یہ ارتکاب کیا ہے، یہ ثبوت پیش کرو، پھر سزا دے دیں گے۔ قرآن بھی بڑا کمال کا انداز رکھا ہے، اسلامی سوسائٹی کو بھی محفوظ کیا، لیکن اسلامی سوسائٹی میں کبھی کبھی بدنیت لوگ آ جاتے ہیں، ضدی لوگ آ جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اندر کی پرخاش، اندر کا ان کا ایک بغض ہوتا ہے، کسی بات پر عداوت ہو جاتی ہے۔ وہ مرد کو بھی کبھی کبھی بیوی سے عداوت ہو جاتی ہے کہ میری فلاں بات نہیں مانی تھی نا، فلاں جگہ یہ گئی تھی نا، اب میں اس کو چھوڑتا ہوں نا تو اس کے اوپر یہ دبا لگا دوں کہ یہ تو فلاں کہاں ہے، یہ جی فلاں کے ساتھ ملی ہوئی، یہ فلاں کے ساتھ، یہ بے حیائی کا ارتکاب اس نے کیا ہے۔ کبھی مرد اپنے غیظ و غضب کو نکالنے کے لیے عورت بیچاری کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور بڑے آرام سے ایک اس کے اوپر یہ جملہ بول دے، یا کبھی کبھی خاندان کے اندر مرد کی بہن اس غصے کو نکال دیتی ہے، کبھی مرد کی والدہ غصہ نکالتی ہے، کبھی مرد کا باپ غصہ نکال سکتا ہے۔ خاندان میں کوئی آدمی بھی اپنے غیظ و غضب کو نکالنے کے لیے عورت پر بڑے آرام سے کہہ دے یہ ہے، شریعت نے اس کا بھی دفاع کیا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ عزت اور پاک دامنی کا مسئلہ ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے ایک عورت کے اوپر ایسے بلا تو سوچے سمجھے ایک جملہ بول دیا جائے، یہ عورت کی عزت اور پاک دامنی عفت کا مسئلہ ہے۔ نمبر 2، خاندان کی ننگ اور عار کا مسئلہ ہے، خاندان ننگا ہوتا ہے اس میں، اس لیے فرمایا کہ ایک آدمی کے دعوے کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں ہوگی، ایک گواہ دو گواہ کے ساتھ نہیں ہوگی، عورتوں کی گواہی سے بھی نہیں ثابت ہوگی، عورتیں بھی ایسے آ جاتی ہیں ہاں جی یہ ہوا تھا۔ فرمایا چھوڑو عورتوں کو، خاندان کی ننگ اور عار کا مسئلہ آ گیا، عورت کی عفت اور پاک دامنی کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے تمہیں 4 مرد مسلمان ہوں، عاقل ہوں، آزاد ہوں، بالغ ہوں، یہ پہلاؤ گواہی دے دیں، عورت کو سزا دیں گے۔ اور شریعت اگر یہ بات نہ کہتی نا تو آپ بھی جانتے ہیں ایسی بات ہو جائے تو لوگ تباہی مچا دیتے ہیں، عورت کو غیظ و غضب کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، خاندان میں کوئی نہ کوئی، بیچاری عورت بھی تباہ، خاندان بھی تباہ۔ اس لیے اللہ نے خاندان کو بچانے کے لیے کہا غیظ و غضب کی باتیں نہیں ہیں، عداوت کا نہ نکالنا، حقیقت کے مطابق بات کرو۔ اب ایک حقیقت کے مطابق اگر بات کی جائے کہ یہ جرم مرد کو پتہ چل گیا، مرد کی بہن کو پتہ چل گیا، مرد کی ماں کو یا باپ کو پتہ چلا تو 4 گواہ لانے ہیں، تو 4 گواہ آ کر اس جرم کو دیکھیں، فٹافٹ گواہ لاؤ بھائی، تو وہ گواہ ان کو اس حالت میں دیکھیں، یہ تو ننگا حال ہوگا، کسی کو ننگا دیکھنا گناہ ہے، کوئی بیچارہ محتاج ہے، بیمار ہے، ایسے مرغی کا دورہ پڑ گیا، ویسے بیچارہ بیمار ہو گیا، اس کا پردہ آگے پیچھے ہو گیا تو اس کو ڈھانپنے کی، اس کی طرف نگاہ کرنی جائز نہیں ہوتی ہے، معذور تو معذور ہوتا ہے، تو پھر ان کو دیکھنا، شریعت نے کہا ہاں وہ معذوری میں کسی کو دیکھنا ناجائز ہے۔ یہاں ایک شریعت کا ضابطہ پورا کرنے کے لیے، گواہی عدالت میں دینے کے لیے، حکام بالا کے ہاں گواہی ثابت کرنے کے لیے ان کو دیکھنا پڑے گا، اگر یہ نہیں دیکھیں گواہی نہیں دے سکتے ہیں، یہ دیکھیں تاکہ جرم ثابت ہو جائے اور جرم کا آئندہ کے لیے تدارک کیا جائے، بے حیائی کا سدباب کیا جائے، فحاشی کا سدباب کیا جائے، ان کو دیکھنا لازم۔ 4 گواہ لاؤ، اور ایسے شاد و نادر ہی ہوگا، پھر بہت کم ہی ایسے ثابت ہو سکے گا، ایک دم 4 گواہ ملنے مشکل ہوتے ہیں۔ اسلام نے سزا تو سنائی ہے، سزا بھی بڑی سخت سنائی ہے، وہ آگے آ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ گواہ بھی 4 رکھیں، ہر معاملے میں 2 گواہ چلتے ہیں، لیکن اس جرم کے لیے 4 گواہ پیش کرو۔ کیوں؟ عورت کی پاک دامنی عفت کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، خاندان کی ننگ اور عار کا مسئلہ تھا، جہاں 4 بتائے ہیں، اور باقی گواہوں میں اگر 2 مرد نہیں ہیں، 1 مرد 2 عورتیں بھی گواہی چل جائے گی، یہاں عورتوں کی سرے سے گواہی قبول نہیں ہے، مرد لاؤ، مرد، عورتوں کی بات ہی نہیں ہے، عورتیں کچی ہیں،
وہ تو ایسے جمع ہو جاتی ہیں کسی عورت کے خلاف، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ مرد لاؤ، ہوں بھی صحیح مسلمان، ایسے کچے پکے بھی لوگ نہ ہوں۔ اللہ اسلام نے اس کو پکا کیا ہے، فرمائے لے آؤ، اگر ایسا جرم ثابت ہو جائے گا تو پھر کیا کریں؟ قرآن نے کہا، یہ اس وقت آئی تھی ابتدا میں سورۃ نساء، فرمایا لے آئیں 4 مرد، ٹھیک ہے جرم ثابت ہو گیا، لیکن جرم ثابت ہونے کے بعد عورت کی سزا فی الحال یہی ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ایسی عورتوں کو بے حیائی کی ارتکاب کرنے والی، باہر ناجائز تعلق، ناجائز ربط رکھنے والی ہیں، ان کو گھروں میں بند کر دو۔ آج کے بعد آپ نے گھر کی 4 دیواری سے، مکان کے دروازے سے باہر نہیں جانا، بند، اندر رہنے ہیں، نہ کسی مرد سے تیرا نظر جو لگے، نہ تیرا تعلق قائم ہو، ختم، بند 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 بند۔ او جی میرا دماغ خراب کرنے، بس اسی جگہ بند، کھانا ملے گا، پانی ملے گا، رہائش ملے گی، کپڑا ملے گا، بند۔ کب تک؟ حتی یتوفاہن الموت، موت اس کو اٹھا لی تھی، ٹھیک ہے یہ دری موت آ جائے گی، بند، موت تک۔ جلدی آتی موت، دیر سے آتی ہے، وہ خدا کا نظام ہے، یہ سزا ہے اس کی، تاکہ معاشرہ بے حیائی سے بچے ایسی عورت کو۔ یا پھر اللہ نے فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ اس کے لیے کوئی راستہ مقرر کر دے گا، کوئی اور راستے کی طرف بھی اشارہ کیا یہاں۔ بعد میں سورۃ نور آ رہی ہے 18ویں پارے میں، وہاں اللہ نے یجعل اللہ سبیلا کا جو یہاں وعدہ کیا وہاں پورا کر دیا کہ بس اب آ گیا وعدہ پورا۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا اللہ کوئی راستہ نکالے گا، راستہ آ گیا ہے۔ کیا راستہ ہے جی؟ اب شریعت کا ضابطہ آ چکا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کو نقل کرتے ہیں، تو فرمایا بعث اللہ محمد حقا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، وانزل علیہ الکتاب بالحق، اور اللہ نے حق والی کتاب اس کے اوپر نازل کی ہے، اور اس حق والی کتاب کے اندر اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ اب وہاں قرآن میں پھر ذکر کر کے فرمایا اگر عورت غیر شادی شدہ ہے یا مرد ہے جو اس کے ساتھ ملا تھا غیر شادی شدہ ہے تو الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ اس زنا کا ارتکاب کرنے والا مرد ہے یا عورت غیر شادی شدہ ہے تو ان کو 100 کوڑے مار دو، 100 کوڑے عام مارو، لوگوں کو پتہ چلے تاکہ آئندہ اس کا ارتکاب نہ کریں۔ لیکن کوڑے یہ مار دو، فجلدوہم کل واحد منہما مئۃ جلدہ، 100 کوڑے مار دو، غیر شادی شدہ ہے۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو شادی شدہ عورت ہو کر غیر سے تعلق، شادی شدہ مرد ہو کر غیر سے تعلق، لوگوں کی نسل برباد، لوگوں کا خاندان برباد، بے حیائی کا ارتکاب، معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں یہ۔ پھر فرمایا ان کے لیے رجم ہے، رجم، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی، بعد میں الفاظ منسوخ، معنی اب بھی باقی۔ فرمایا شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر آپس میں مکالہ کر لیں، فرجموہما، ان کو رجم کر دو، پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دو، میدان میں جمع کرو، لوگوں کو کہو آؤ لوگوں، سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، مرد عام ہوگا اس کو پتھر مارے جائیں گے، عورت کے لیے ذرا گڑھا کھودا جائے گا کیونکہ پردے کا مسئلہ ہوتا ہے، پتھر لگ کر کپڑا پھٹ جائے، پردہ ننگا ہونا یہ تو جائز نہیں ہے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے جو کہا تھا 4 گواہ آ کر دیکھیں، وہ ثبوت کے لیے دیکھیں، وہ مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے تھا، عدالت کے اندر بات کو پکا کرنا تھا۔ تو یہاں عورت کو گڑھا کھود دیا جائے گا جس سے اس کا ایک حصہ چھپ جائے مٹی میں، پھر اس کو پتھر مارے جائیں گے، مر جائے گی پتھروں میں، مارتے مارتے فوت ہو جائے، یہ سزا ہے، جلدی فوت ہو، دیر سے فوت ہو۔ اور مرد کو بھی ایسے فرمایا رجم ہے، اور ایک دفعہ رجم ہو جائے نا سب لوگوں کے سامنے، توبہ 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 توبہ، لوگ توبہ پڑھیں، کبھی پھر
معمولی طور پر بھی اس تعلق کے نہ آئیں جی، بڑی گندی سزا ہے۔ معاشرہ پاک ہو گیا، معاشرہ بے حیائی سے بچ گیا، بدامنی سے بچ گیا، فحاشی سے بچ گیا، نسل خراب ہونے سے بچ جائے گا، نہیں تو نسل برباد ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں اسی فیصلے کو نافذ کر کے دکھایا۔ قرآن نے بھی کہہ دیا، نبی نے نافذ بھی کیا ہے۔ حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی ہوگی، اللہ نے کروائی ہے صحابہ سے، تاکہ نبی حد ساکت کرے، دنیا کو پتہ چلے نبی نے یہ قانون لاگو کیا ہے۔ کوئی کہے گا نا جی بڑا مشکل کام ہے، چھوڑو جی رحم کرو۔ فرمایا رحم معاشرے پر کرو، معاشرہ گندا ہو رہا ہے، ایک کو پار کر دو گندی مچھلی کو، باقی سارا تالاب درست ہو جائے گا، سارا معاشرہ ٹھیک رہ جائے گا۔ تو معاذ بن مالک اسلمی سے یہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن غلطی پر بندہ نادم بھی ہو جائے، توبہ بھی کر لے، اللہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پتہ نہیں ایسی سچی توبہ والوں کو کتنے اجر ملتے ہوں گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آخرت کی سزا نہیں بھگت سکتا ہوں، مجھے خدا کے لیے اس دنیا ہی میں جو سزا دینی دے دو، آخرت میں بہت ڈرتا ہوں، میری توبہ بس ہو گئی غلطی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے سے کہا بھائی کیا غلطی ہوئی ہے، بار بار اس نے کہا، وہ لمبی روایت ہے۔ انہوں نے کہا مجھ سے بے حیائی کا ارتکاب ہوا۔ کہا بے حیائی تو یہ بھی ہے، عورت کو دیکھ لیا یہ بھی بے حیائی تھی، عورت کو ہاتھ لگا دیا یہ بھی بے حیائی تھی، عورت سے گپ شپ لگا دی یہ بھی بے حیائی تھی، عورت کو بوسہ دے دیا یہ بھی بے حیائی کا۔ نہیں یا رسول اللہ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، ہر بات پہ نبی کے آگے انکار کرتا چلا گیا۔ نہیں یا رسول اللہ یہ بھی نہیں، آگے وہ بھی نہیں کہتا ہے، جس طرح تھوڑی دیر پہلے قرآن نے نہیں کہا، زنا کا لفظ نہیں کہا، وہ بھی آگے وہ نہیں بولتا ہے۔ نبی نے کہا یہ کیوں بے حیائی ہو گئی جی، نبی نے کہا یہ ہوا بے حیائی، یہ ہوئی، ہر گنتے نہیں یہ بھی نہیں ہوئی ہے۔ نہیں یا رسول اللہ حقیقتاً عورت سے تعلق وابستہ ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر کیا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف آپس میں بدن کا ملنا بھی کافی نہیں ہے، حقیقتاً اس بے حیائی کے ارتکاب پر سزا ہوتی ہے۔ تو نبی نے فرمایا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ سیدھی بات ہے، میرا تعلق قائم ہوا تھا حتیٰ یہاں تک کہ ایسے تھا یدخل المیل فی المکحلہ، جیسے سلائی سرمدانی کے اندر چلی جاتی، کیفیت یہی ہوئی تھی۔ نبی نے فرمایا یہی ہوئی تھی، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، فرمایا 4 اقرار ہو چکے ہیں، رجم کر دو اس کو۔ رجم کیا صحابہ نے، سب نے پتھر مارے۔ بعد میں کسی نے کہا اپنے آپ کو خراب کر گیا اور رسوا کر گیا، سارے لوگوں کے سامنے بری سزا ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر وحی آئی، نبی نے فرمایا کہ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس بندے کی ایسی توبہ تھی لوگوں سے مت بین مدینتہما، پورے مدینے والے کے اوپر اس کی توبہ کو اگر تقسیم کیا جائے سب کی معافی ہو جائے گی، ایسی سچا بندہ تھا یہ۔ لیکن اللہ نے یہ کام کروا کر نبی سے رجم صادر کروا کر دکھوائی ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ سخت ترین جرم ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور معاشرے کو اللہ پاک فرمائے۔ معاشرے کے اندر یہ آج تباہی آ چکی ہے اور نسلیں برباد ہو رہی ہیں، اور نسلیں برباد ہونے کے بعد پھر بڑا لمبا نظام ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ پھر نسل کا پتہ ہی نہیں ہے تو بعد میں پھر آپس میں نکاحوں کا کیسے پتہ چلے گا؟ کبھی اس بد نسلی کے اندر ایسے بھی ہو جاتا ہے ایک بندہ عورت سے غلط تعلقات قائم کر چکا، اس کی اولاد ہو گئی ہے، بعد میں اس کی اولاد دوسری جگہ ہوئی ہے عورت سے، وہی اس کی بھی اولاد، یہ بچی بھی اس کی اولاد، ان کے آپس میں رشتے ہو جاتے ہیں، بہن بھائی کے رشتے ہو چکے ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی تباہی پھیلتی ہے اس سے، نسلیں بھی برباد، نمبر 2 پھر وہ آپس میں نکاح آئندہ بہن بھائیوں کے حرمت والے رشتے تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اس لیے شریعت نے سخت ترین ضابطہ ذکر کر کے فرمایا کہ یہ تعلقات شریعت کے ضابطے کے تابع رکھو، شریعت کے ضابطے سے ہٹ جاؤ گے تباہی پھیل جائے گی۔ اللہ ہم سب کو شریعت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق۔ اللہم